اچھا، آج آپ کا ایک وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے اور یہ لمبی لسٹ ہے، آپ سمیت 50 لوگ جو ہیں 26 نومبر 2024 کا جو اسلام آباد کا احتجاج ہے اس میں ان کا وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے۔ علیمہ خان، شیخ وقاص، حماد اظہر، شاہد خٹک، شندانہ گلزار، شیر افضل مروت، مشال یوسف زئی جو کہ آج سینیٹر بن گئی ہیں ان کا بھی جاری ہوا ہے، شبلی فراز، فیصل جاوید، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، خدیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، عمیر نیازی، پیر نور اللہ قادری، اسد قیصر، زرتاج گل، جنید اکبر، عمر ایوب اور بہت سے لوگ۔ تو یہ آپ تو بیرسٹر ہیں، تو آپ کا وارنٹ گرفتاری کیوں جاری ہوا ہے؟ آپ کیا عدالت میں پیش نہیں ہوئے؟ نہیں، اس میں بیلیں کرائی ہوئی ہیں۔ بنیادی طور پہ دیکھیں اس وقت ٹینشن کیا ہے، کل کا ایونٹ دیکھیں، ٹیولپ ہوٹل کی کینسل ہو جاتی ہے بکنگ، اور کیوں کینسل ہوتی ہے؟ 5 اگست آ رہا ہے۔ 5 اگست کی پینک میں یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں کہ جن بندوں نے بیلیں کرائی ہوئی ہیں، شامل تفتیش ہوئے آپ دوبارہ سے وارنٹ یہ جس مقدمے میں آپ کا وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے اس میں آپ نے ضمانت کرائی ہوئی ہے، ابھی اس میں سپٹمبر کی تاریخ ڈلی ہوئی ہے۔ اچھا، تو پھر وارنٹ گرفتاری کیسے جاری ہوگی؟ یہ تو عدالت سے پوچھنے کی بات ہے کہ بلینکٹ آپ جاری کیے جا رہے ہیں، ان ساروں نے بیلیں کرائی ہوئی ہیں سارے۔ عمر ایوب صاحب کی پچھلی ڈیٹ پہ شاید میرے خیال سے کینسل ہو گئی ہوگی، مگر باقی ساروں نے، اگر جو نہیں بھی پیش ہوا اس نے اپنی ایگزیمشن اپلیکیشن دی تھی۔ اچھا، اب طارق فضل چودھری صاحب، آج گور خان صاحب جو ہیں وہ آل پارٹیز کانفرنس میں موجود تھے، وہیں پہ ان کو پتہ چلا کہ جی فیصل آباد سے عدالتوں نے فیصلے کر دیے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اس میں انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب ہے، اگر ان پہ پابندی لگاؤ گے، اس کے پارٹی کو آئسولیٹ کرو گے، یہ جو تشدد پہ بلیو نہیں کرتے ان کو پارلیمان سے نکالا جا رہا ہے۔ کوئی لوگ تو ہے جو اس سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی خان صاحب کے سامنے اس کو رکھیں گے، کیا اس ایوان میں واپس جانا ہے، کیا اس ایوان کے ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا اس سسٹم کہ ہمیشہ سے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا ہم نے تحریک چلانی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کا بہت جلد فیصلہ کرے گی۔ طارق فضل چودھری صاحب، آپ کو یاد ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے بھی استعفے دے چکی ہے اسمبلیوں سے، بلکہ اپنے ہی صوبوں میں اسمبلیاں ڈیزالو بھی کر چکی ہے جہاں ان کی حکومت تھی، اور پھر قومی اسمبلی سے استعفے بھی دے چکی ہے۔ اگر انہوں نے ایک دفعہ پھر استعفے دے دیے تو آپ یہی کہیں گے ہم بائی الیکشن کرا دیں گے، لیکن اس سے یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ بالکل پہلے ہی کافی بدنام ہے، منی مزید بدنام ہو جائے گی؟ دیکھیے، جب انہوں نے اسمبلی سے استعفے دیے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی صوبائی اسمبلیاں توڑیں، تو میر صاحب صرف ایک جملہ میں کہوں گا، تقریباً 75% پاکستان پہ انکلوڈنگ آزاد کشمیر، انکلوڈنگ نہیں پلس آزاد کشمیر پلس گلگت بلتستان ان کی حکومت تھی، لیکن یہ استعفے دینے میں اور اپنی اسمبلیاں توڑنے میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی وہ حکومتیں خود گرائیں۔ یہ ان کی ایک جو ہے نا وہ پولیٹیکل وزڈم اور سیاسی بصیرت اس کا مظاہرہ تھا، جس کا دوبارہ بھی تو کر سکتے ہیں نا؟ نہیں، کریں، شوق سے کریں، وہ تو ان کے پاس ایک آپشن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ انہیں جو لیگل رائٹس انہیں اویلیبل ہیں۔ آپ نے بڑا صحیح سوال ان سے پوچھا کہ ہمارے دور میں بھی لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، آپ نے اس وقت بڑی نظام انصاف کی بھی بڑی تعریفیں کی اور سارا کیا، تو ہم نے تو لیگل ریمیڈی لی، اس کے بعد وہ آج اس وقت ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، آج وہ وزیر مملکت ہیں داخلہ کے طلال صاحب، لیکن 5 سال ڈسکوالیفائی رہے، وہ رہے 5 سال رہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وی ٹک دا لیگل کورس، انہوں نے اپنا جو قانونی راستہ تھا وہ اختیار کیا۔ باقی بیرسٹر گور صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیموکریسی کو خطرہ ہے اس طرح کے فیصلوں سے، ڈیموکریسی کو خطرہ 9 مئی جیسے واقعات سے ہے کہ اگر عوام کسی بھی ملک کے وہ اپنی فوج اور عسکری ادارے اور قومی املاک پہ حملہ کریں گے، اس سے ڈیموکریسی کو خطرہ ہوتا ہے۔ نظام اس طرح نہیں چلتے۔ آج پاکستان کا سسٹم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر یہ اینگر اور یہ نفرت اور جس کا مظاہرہ آپ نے 9 مئی کے واقعات کی شکل میں دیکھا، کیا یہ معاشرے کو اور سوسائٹی کو اور اس سسٹم کو چلنے دے سکتا ہے؟ آپ لوگوں کے رویے، پی ٹی آئی کے رویے اس وقت ملک کے سسٹم کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، اور میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی میرے بھائی عمیر صاحب نے بات کی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب کہ یہ 5 اگست کے واقعات کی وجہ سے حکومت جو ہے کوئی اس کے کوئی آسان خطا ہوئے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، آسان خطا نہیں ہے۔ ہم نے وہ تمام تر انتظامات کرنے ہیں جو آپ نے ماضی میں اجازت لی، ایک پرامن سیاسی احتجاج، اور اس کے بعد اس کی آڑ میں آپ نے پرتشدد احتجاج نہیں، حملے کیے اسلام آباد کے اوپر، جس میں کئی قیمتی انسانیں جانیں گئیں، پولیس کے لوگ اس میں شہید ہوئے، رینجر شہید ہوئی، وہ ہمیں سارا ماضی آپ کا یاد ہے۔ اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جب آپ کے صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ وہ ٹی وی کے اوپر یہ بات کرتا ہے
کہ اب ہم اسلحہ لے کے آئیں گے, بندوقیں لے کے آئیں گے اور گولیاں ماریں گے, تو کیا ہم پورے پاکستان کو آپ کے لیے کھلا چھوڑ دیں کہ جہاں مرضی آپ جناب حملے کرتے پھریں اور مسلح جتھے لے کے پھریں؟ یہ کوئی پولیٹیکل احتجاج کبھی آپ نے کسی ورکر کے منہ سے بھی یہ بات سنی ہے کہ ہم اسلحہ لے کے جائیں گے کسی سیاسی اجتماع پہ؟ اور صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے میں احتجاج کو لیڈ کروں گا. اور اس سے زیادہ خوفناک بات آپ دیکھیں, انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا, یعنی میر صاحب میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ میں کہوں گا کہ صفاقانہ رویہ ریاست کے ساتھ نہیں ہو سکتا کسی بھی سیاسی جماعت کا, کہ آپ بیان یہ دے رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں اور جناب ادارے چھڑا کے لے جاتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ انڈیا نے فیٹف میں درخواست دی ہے اور بیان ساتھ اٹیچ کیا ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا, کہ یہ دیکھیں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے وہاں پہ یہ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کوئی شرمناک بات ہے؟ اچھا, پھر کے پی کے جو حالات ہیں اس وقت, دہشت گردی ہے وہاں پہ, آپ کی افواج, آپ کے عسکری ادارے, انٹیلیجنس ادارے, شابتیں وہاں پہ جناب ہو رہی ہیں, وہ لوگ لڑ رہے ہیں اور لڑنا ہے, ہم نے آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ دہشت گردوں کے خاتمے تک. لیکن اس دوران جو فیک نیوز وہاں پہ پھیلائی جا رہی ہیں, جو کے پی کی گورنمنٹ وہاں پہ کر رہی ہے, ان کی پارٹی جو وہاں پہ سوشل میڈیا پہ تماشا لگایا ہوا ہے, غلط خبریں پھیلا رہے ہیں. عمیر نیازی صاحب یہ بتائیں, بہت افسوسناک ہے یہ بتائیں کہ کیا یہ گور ایوب صاحب, عمر ایوب صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد اور شبلی فراز صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد یہ جو گور خان صاحب نے آج بات کی ہے کہ جناب ہم نے ابھی سوچنا ہے, فیصلہ کرنا ہے, عمران خان سے مشورہ کرنا ہے کہ ہم نے ایوان میں واپس جانا ہے کہ نہیں جانا. پہلے بھی آپ استعفے دے چکے ہیں قومی اسمبلی سے, دوبارہ بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں آج جو سینٹیمنٹ ہے نا پارلیمانی پارٹی کا, دیکھیں ساروں کو نظر تو آ رہا تھا یہ ہونا ہے, مگر جب ظاہری بات ہے جب چیز ہو جاتی ہے اس کا ریئیکشن اور طرح سے آتا ہے. آج لوگوں کو صحیح طرح سے فیل ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ جو اس وقت ملکی حالات چل رہے ہیں, پولیٹیشین سمجھ رہے ہیں کہ وہ ارریلیونٹ ہے اس نظام میں, اور اس نظام کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا بوجھ اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں, کیونکہ جو اس وقت حالات, یہ آپ کی بھی ذاتی رائے ہے؟ ذاتی 100%. دیکھیں اس وقت خود آپ دیکھیں نا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا کندھا کسی اور چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہو, سمپل سا ہے. دیکھیں انہوں نے تو اپنا کندھا دے دیا, آج ہم اس نظام کو اپنا کندھا دے دیں اور کل کو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں اس چیز پہ معاف نہ کریں. دیکھیں بہت سارے کام ہو رہے ہیں اوور آل. دیکھیں بلوچستان, انہوں نے کہا نا کہ 9 مئی جیسا بھائی واقعہ ہو گیا, کنڈیم کر رہے ہیں اسے. دیکھیں 8 فروری بھی تو اس ملک میں ہوا تھا, آپ نے 8 فروری کو کیا کیا؟ اس سے بڑی عوامی مینڈیٹ کی کیا توہین تھی؟ کیا اس کا کسی نے مقدمہ درج کیا؟ کمشنر لاہور کا, کمشنر راولپنڈی کو تو کسی نے نہیں سنا نا. اس کے علاوہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, دیکھیں بلوچستان میں آج بی ایل اے کو جو ہے نا بزنس مین بھتہ دے رہے ہیں, کانے جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں, آپ کو وہ نہیں نظر آ رہے. آپ کو تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ چبھ رہی ہے, مگر آپ اس انڈر کرنٹ کو سمجھ ہی نہیں رہے جو عوام میں لاوا پک رہا ہے. یہ خالی پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ہمارے چلیں 90 پارلیمانی پارٹی کو کم کر کے 70 پہ لے جائیں گے, اس سے کم کر لیں گے, انہیں بالکل چپ کرا لیں گے, مگر کیا آپ 25 کروڑ عوام کو اس وقت پیسے یہ بتائیں کہ یہ جنید اکبر صاحب جو ہیں آپ کے ساتھی ہیں, ایم این اے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عدالتیں الگ الگ سزائیں کیوں دے رہی ہیں, ایک ہی بار میں پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو 10-10 سال کی سزا سنا دیں تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو. اب تو ان سزاؤں پر حیرت بھی نہیں ہوتی, مزاحمت کا راستہ ہی آزادی کا راستہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مزاحمت کا راستہ ہی آزادی کا راستہ ہے. دیکھیں ایوانوں کا رخ جو ہے نا خود ہی یہ بند کر رہے ہیں. دیکھیں ایوانوں کے اندر پولیٹکس چلتی تھی نا, دیکھیں یہ پاسٹ کی اسٹریٹجی چل رہی ہے. دیکھیں ایوب خان کے دور میں بھی ایبڈو آیا, سیاستدانوں کو آپ نے مارجنلائز کیا, کیا اس سے سیاستدان ختم ہو گئے؟ دیکھیں پولیٹیکل فورسز رہتی ہیں, پولیٹیکل فورسز آپ کو چاہیے تبھی یہ سسٹم چلے گا. آپ کہیں کہ انہیں ہم ریپلیس کر کے یہ نظام چلا لیں گے, یہ نظام نہیں چلنا. اور جو اس وقت ایک مطلب خاص طور پہ کے پی کے میں صورتحال بنی ہوئی ہے, لوگ اپنی گورنمنٹ کو کوس رہے ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو, کیونکہ ان کی سیفٹی, ان کی ویل بینگ نہیں گارنٹی ہو رہی. لوگ اپنے خون کا جو ہے نا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارا خون کیا پانی سے سستا ہے. تو دیکھیں ان کو کون جواب دے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو ہے نا, تو آپ صرف قومی اسمبلی سے نہیں بلکہ صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے پہ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں اوور آل جو اس میں اسٹریٹجی بنے گی, دیکھیں کوئی صوبائی حکومت کوئی پھولوں کا سیج تو نہیں ہے اس وقت. دیکھیں اگر کوئی آپریشن بھی چل رہا ہے تو اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری کس پہ جائے گی؟ ہم چاہے اس کو پریس کانفرنس میں کنڈیم بھی کر لیں, اگر جس ایم این اے ایم پی اے کے حلقے میں ہو رہا ہے, کیا وہ آرام سے چین سے رہ سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے علاقے میں جانے کے قابل رہے گا؟ خود دیکھیں اگر پی ٹی آئی نے اے این پی کی طرح اپنی سیاست ختم کرنی ہے تو بیٹھی رہے اسی طرح حکومت میں.